بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پہاڑوں کی وہ مشکل راہیں جہاں ہر قدم ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم نے رات بھر کے اذیت ناک سفر میں طے کر لی۔ جب مشرق کی چوٹیوں سے سورج کی پہلی کرنیں پھوٹیں تو وہ صرف روشنی نہیں تھی بلکہ ایک نئی جنگ، ایک نئی امید کا پیغام تھی۔ ہم تینوں، عارف، سلیم اور میں، تھکن سے چور تھے مگر منزل قریب تھی۔ ایک گھنے درختوں کے جھنڈ میں ہمیں وہ خفیہ نگرانی پوائنٹ ملا۔ یہ دراصل ایک بھاری پتھر کے نیچے بنی ہوئی صدیوں پرانی پناہ گاہ تھی، جسے برسوں پہلے ہنگامی حالات کے لیے ثبوت تھا کہ ہماری جنگ کل کی نہیں بلکہ نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ میں نے آستگی سے ریت میں دفن پتھر کو ایک طرف ہٹایا۔ اندر کی ہوا ٹھنڈی اور باسی تھی۔ ایک چھوٹا تاریک کمرہ جو پرانی لکڑیوں، مٹی کے چند مٹکوں اور دیواروں میں چند محبب گہری نشانیوں سے سجا تھا۔ عارف نے ان پر اسرار نشانات کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان آیا۔ یہ وہی جگہ ہے۔ عارف کی آواز گونجی۔ ہمارا رابطہ آدمی یہیں ملنے والا تھا۔ ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ ہم نے اپنے بیگ اتارے اور مختصر آرام کا فیصلہ کیا۔ پناہ گاہ کے اندر ایک گہری خاموشی چھا گئی، مگر سلیم کی بے چینی ایک جلتی ہوئی چنگاری کی طرح تھی۔ وہ بار بار دروازے کے پاس جاتا اور باریک دراڑ سے باہر کی خاموش وادی کو دیکھتا۔ میں نے اسے دیکھا اور تھکن سے لڑتے ہوئے مسکرایا۔ سلیم، ایک لمحہ دم لو۔ دشمن کی فوجیں ابھی تک میدانی علاقوں میں ہیں۔ انہیں اس چوٹی تک پہنچنے میں وقت لگے گا۔ سلیم نے بغیر پیچھے مڑے جواب دیا۔ اس کی مسکراہٹ ہلکی مگر تلخ تھی۔ مجھے دشمن سے زیادہ اپنے نصیب پر شک ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ وہ ہم میں سے ایک قدم آگے چل رہے ہیں۔ اور ٹھیک اسی لمحے، جیسے اس کے الفاظ نے کسی خطرے کو دعوت دی ہو، باہر سے ایک دبی دبی سی آہٹ سنائی دی۔ ہم تینوں کی سانسیں رک گئیں۔ کمرے میں اچانک جذباتی تناؤ کی لہر دوڑ گئی۔ عارف نے فوراً اپنی جیب سے خنجر نکالا۔ وہ اپنے ہاتھ میں چمکتے ہتھیار کے ساتھ ایک دیو کی طرح کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک بھیانک کلک کی آواز کے ساتھ اپنی پستول لوڈ کی۔ آہٹ قریب آئی اور پھر ایک محتاط دھیمی آواز گونجی، یہ میں ہوں، اپنا ہی ہوں بلال۔ ہم نے دروازہ صرف اتنا کھولا کہ دیکھنے کے لیے جگہ بن جائے۔ سامنے ایک درمیانی عمر کا شخص تھا، داڑھی بڑھی ہوئی، کپڑوں پر گرد کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی تھیں مگر ان میں اعتماد اور خطرے کی ایک چمک تھی۔ میں بلال ہوں، تمہارا رابطہ کار، اس نے تقریباً سرگوشی میں کہا۔ ہم نے اسے اندر گھسنے دیا۔ اس نے دروازہ بند کرتے ہی ہانپتے ہوئے کہا، تمہارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ گاؤں میں ان کے جاسوس داخل ہو چکے ہیں۔ اگر تم صرف چند گھنٹے اور تاخیر کرتے تو سب ختم ہو جاتا۔ تم سب پکڑے جاتے۔ میرے ہاتھ میں دستاویزات کا پیکٹ تھا۔ میں نے اسے مضبوطی سے جکڑ لیا۔ میری نبض تیز ہو چکی تھی۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب کیا کرنا ہے؟
بلال نے اپنا بیگ کھولا اور پتھر کے فرش پر ایک پہاڑی نقشہ بچھا دیا۔ دو راستے ہیں، اس نے اپنی موٹی انگلی سے اشارہ کیا، ایک سیدھا شارٹ کٹ جو ہمارے بیس تک جاتا ہے، مگر وہاں دشمن کی گشت سب سے زیادہ ہے، اور دوسرا۔ سلیم نے بے صبری سے پوچھا۔ دوسرا راستہ لمبا ہے، یہ تاریک غاروں سے گزرتا ہے، جہاں جنگلی جانور بھی ہو سکتے ہیں اور راستہ بھی کچا ہے، مگر وہاں دشمن کی نظر بہت کم پڑتی ہے۔ ہم تینوں نے ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ زندگی یا موت کا انتخاب تھا۔ عارف نے حتمی لہجے میں کہا، شارٹ کٹ موت کا جال ہے، ہم طویل اور مشکل راستہ لیں گے، ہمیں دشمن کی گرفت سے دور رہنا ہے۔ ہم ابھی نقشے پر مزید تفصیلات دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک باہر سے ایک زوردار دھماکہ گونجا۔ چٹان لرزا اٹھی، پناہگاہ کی چھت سے مٹی اور پتھر کے کنکر اندر گرنے لگے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے پہاڑ کے سینے پر گونسا مارا ہو۔ دشمن چوٹی تک پہنچ چکا تھا۔ سلیم تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور نیچے وادی کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو، دھواں اور شور صاف سنائی دے رہا تھا۔ ہم نے وادی میں دشمن کے سپاہیوں کو اوپر کی طرف بڑھتے دیکھا۔ بلال نے اس تیزی سے عمل کیا کہ ہمیں شک کا موقع نہ ملا۔ وقت ختم، دستاویزات مجھے دو، میں انہیں لے جاؤں گا، تم دونوں کور کرو۔ میں نے فوراً اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ آنکھیں جو ایک لمحے پہلے پر پرعزم تھی، اب ان میں ایک عجیب سی گھبراہٹ یا شاید لالچ تھی۔ میں نے سخت آہنی لہجے میں جواب دیا، نہیں، یہ دستاویزات ہمارے پاس محفوظ ہیں، اگر تم ہمارے سچے رابطہ کار ہو تو ہمارے ساتھ ہی غار میں چلو گے۔ بلال ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، اس کا چہرہ سخت ہو گیا، پھر اس نے ہتھیار کی طرف ہاتھ بڑھائے بغیر کہا، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا دشمن ہمیں گھیر رہا ہے، اب صرف تمہارا حوصلہ اور اللہ پر توکل ہی ہمیں زندہ رکھے گا۔ ہم نے اپنے بیگ کندھوں پر لٹکائے اور غار کی طرف دوڑ لگا دی۔ راستہ تنگ، پتھریلا اور پرخطر تھا، ہر قدم لڑکھڑانے کا خوف، پیچھے سے دشمن کی چیخیں اور گولیوں کی گونج اب ہماری ایڑیوں کو چھو رہی تھی۔ غار کے دہانے پر پہنچ کر میں ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، سورج کی ڈوبتی روشنی میں دشمن کے سپاہی چھوٹے چھوٹے دکھائی دے رہے تھے، مگر ان کے ہاتھوں میں بلند مشعلیں تھیں۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا جہاں دستاویزات تھیں اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اس امانت کو ہماری قوم تک پہنچا دے۔ اندھیرا غار میں ایک نگلنے والے عفریت کی طرح اپنے اندر لے گیا، اور ہمارے قدم ایک نئے خوفناک امتحان کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں روشنی کی کوئی امید نہیں تھی۔ ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور کومنٹ بھی لازمی کیا کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔